لوگ اپنے شریک حیات سے اپنا ذاتی مسئلہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوال آ، بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہو. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بھی تین طرح کی سچویشنز ہو سکتی ہیں. ایک سچویشن یہ ہے کہ آپ کا جو اسپاؤس ہے وہ آپ سے اپنا مسئلہ، اپنا ہر پرابلم، اپنی ہر پرسنل بات، اپنی دل کی بات، اپنی پرسنل فیلنگز، اپنے ایشوز بہت فرینکلی، بہت اوپنلی، بہت کنوینینٹلی، بہت آسانی سے شیئر کرتا ہے. یہ ایک اسٹیٹ ہے کہ وہ اپنی بات آپ سے بڑے کمفرٹیبلی شیئر کرتا ہے. یہ ایک اسٹیٹ ہے. دوسری اسٹیٹ یہ ہے کہ کبھی کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا. کبھی تھوڑی سی کرتا ہے، کبھی بالکل نہیں کرتا. کبھی بس وہ مجھے بھی اندازہ، یعنی آپ کہیں کہ بھائی ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیوں نہیں کرتے ہم سے شیئر. کبھی کر لیتے ہیں، کبھی نہیں کرتے. یہ دوسری اسٹیٹ ہو گئی. اور تیسری اسٹیٹ یہ ہے کہ کبھی بھی نہیں کرتے، اپنا کوئی پرسنل پرابلم، اپنی کوئی پرسنل فیلنگ شیئر نہیں کرتے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ سوسائٹی میں بہت سارے لوگ وہ تیسری کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں جن کا شریک حیات ان سے نہیں شیئر کرتا یا بہت کم شیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی کچھ 13 ریزنز ہیں. یہ 13 وجوہات میں بیان کروں گا. تو اللہ سے دعا مانگیے اور سوچئے اور ان چیزوں کو ٹھیک کیجئے. انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. مطلب اگر آپ اپنے فرض کیجئے وہ تیسری کیٹیگری ہے کہ آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی آپ سے اپنا کوئی پرابلم شیئر نہیں کرتی یا نہیں کرتا اور اپنے دل کی کوئی بات نہیں بتاتا یا نہیں بتاتی، تو پھر بھی انشاءاللہ یہ صورتحال پہلی والی کیٹیگری میں بھی پہنچ سکتی ہے کہ وہ اپنی ہر چیز شیئر کرے. انشاءاللہ مجھے یہ یقین ہے کہ پہنچ سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہنچ سکتی ہے. اور میں نے اتنی بڑی تبدیلی انسانوں کی زندگیوں میں آتے ہوئے دیکھی ہے. مطلب یہ میں عملی طور پر یہ کام الحمدللہ سینکڑوں فیملیز کے اندر اتنا، یعنی جیسے وہ بالکل بند تھے، دور تھے اور ڈسکنیکٹڈ تھے، اور اب الحمدللہ بہت کلوز ہیں، بہت کنیکٹڈ ہیں، بہت ایک گہری بانڈنگ ہے. الحمدللہ یہ ہم نے یہ پروسیس الحمدللہ انیبل ہوتے ہوئے دیکھا ہے الحمدللہ. اور چونکہ میرا یہ کام ہے تو اس نوعیت میں ایک طویل عرصے سے سینکڑوں فیملیز میں یہ کام الحمدللہ دیکھ چکا ہوں. تو اب میں 13 ریزنز بیان کر رہا ہوں کہ کیوں وہ اپنا پرابلم شیئر نہیں کر پاتے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے کیس میں ان 13 میں سے کون سی ریزن ایگزسٹ کرتی ہے آپ کو. اور یہ 13 بالکل بیسک ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہ موسٹ کامن ہے جو بہت سارے کیسز میں ایگزسٹ کریں گی. ٹھیک ہے بھائی، تو سمجھ گئے کیا چیز آنے والی. پہلا ریزن ہے، یعنی لوگ اپنے اسپاؤس کے ساتھ اپنا ذاتی مسئلہ یا اپنی پرابلم کیوں نہیں شیئر کر پاتے. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اس کا وقت نہیں ہے. یعنی آپ کے اسپاؤس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ آپ سے اپنی پرابلم شیئر کرے. یہ ایک وجہ ہے. وہ بہت آکیوپائیڈ ہے، اتنا بزی ہے. اب اگین یہ سوچنا ہے کہ اگر اس وجہ سے شیئرنگ نہیں ہو رہی تو اس میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی اس میں آپ نے سوچنا ہے کہ اس کی مصروفیت کو کم کیسے کیا جائے. یہ ایک کام. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خود آپ کے پاس اس کا وقت نہیں ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. آپ اتنے بزی ہیں، وہ بزی ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے شیئرنگ کا. آپ بھی بزی ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ بیٹھ کے سنیں. اور اگر کبھی بیٹھتے ہیں تو اتنا جلدی میں ہوتے ہیں، تو ملتے تو ہیں، بات بھی کرتے ہیں، لیکن جب بھی بات کرتے ہیں جلدی جلدی میں باتیں کرتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ایسے بیٹھیں کہ ہمیں کوئی ڈر نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے گا اور باتیں ہونے سے رہ جائیں گی. ایسی کوئی پریشانی ہمیں کبھی نہیں ہوتی. مطلب ہم یعنی کبھی ایسے بیٹھیں نا کہ مطلب اطمینان سے بیٹھیں کہ بھائی باتیں پوری کر کے اٹھیں گے بہت سا، اور یہ غصے میں نہیں، خوشی سے، مطلب اطمینان سے. تو 2 پوائنٹس تو یہ وقت کے ہو گئے. ان کے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اب اس کو ٹھیک ہونے کا کام یہ اب ایک الگ کام ہے، یہ میں ابھی نہیں ٹچ کر سکتا. تیسرا پوائنٹ یہ ہے، وہ کیوں نہیں شیئر کرتے. وہ اس لیے شیئر نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. وہ آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتے. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر میں اپنا پرابلم آپ سے شیئر کروں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے.
پھر چوتھی ریزن یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ جو پرابلم یا یہ جو میٹر یا یہ جو پرسنل ایشو وہ آپ سے شیئر کریں گے وہ آپ دوسروں سے شیئر کر لیں گے، یہ راز نہیں رہے گا. آپ کو بتانے کا مطلب ہے کہ اب یہ کہیں اور پہنچ جائے گا یہ مسئلہ، تو وہ آپ کو اس خوف سے نہیں بتا رہے کیونکہ آپ کسی اور کو بتا دیں گے. اور یہ اب آپ سوچئے کہ کیا ایسا کبھی ہوا ہے؟ پھر پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ وہ آپ کو اس لیے نہیں بتا رہے کیونکہ آپ جذباتی ہو جائیں گے، آپ بہت ایموشنل ہو جائیں گے. چھٹی ریزن یہ ہے وہ آپ کو اس لیے نہیں بتا رہے کیونکہ آپ سنتے ہی نہیں ہیں، آپ تو خود ہی بولتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی میں ان کو کیسے بتاؤں، یہ تو بولتے ہی رہتے ہیں، یہ سنتے تھوڑی ہیں، خود ہی بولتے رہتے ہیں. پھر وہ کیوں نہیں شیئر کرتے؟ سیونتھ پوائنٹ یہ ہے ان کا یہ خیال ہے کہ آپ انہی کو قصوروار سمجھیں گی یا سمجھیں گے، ان پر ٹرسٹ نہیں کریں گے، انہی کو مطلب جیسے وہ کہیں گے ہاں بھائی وہ مجھے ہی غلط سمجھیں گے اس وجہ سے کہ آپ انہیں غلط سمجھیں گے یا انہیں قصوروار سمجھیں گے یا ان پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، اس لیے وہ آپ سے اپنا پرابلم شیئر نہیں کر رہا. ایٹھ ریزن یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ آپ تو خود ہی بہت مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہیں، تو آپ سے پرابلم شیئر کرنے کا کیا فائدہ، آپ تو خود ہی بہت مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہیں. پھر ایک اور ریزن یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ آپ خود پہلے سے اتنے پرابلمز میں ہیں، آپ تو خود اتنے کنفیوژن اور پرابلمز میں الجھے ہوئے ہیں، تو آپ کو اس لیے نہیں بتا رہے. 10th ریزن ہے وہ کنفیوژن والی ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ آپ خود کنفیوزڈ ہیں اور آپ کے پاس سے کوئی اچھا مشورہ نہیں مل سکتا، آپ سے اپنا پرابلم شیئر کرنے کا فائدہ نہیں ہے، یعنی وہ پرابلم سالو نہیں کرتے آپ، یا اس میں کوئی اچھا مشورہ نہیں ملتا، تو اچھے مشورے کی امید ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ سے مشورہ نہیں لیتے، آپ سے پرابلم شیئر نہیں کرتے. یہ 10th ریزن ہے. 11th ریزن یہ ہے کہ آپ سے جب مشورہ مانگا جاتا ہے تو آپ مشورہ نہیں دیتے بلکہ آپ حکم دیتے ہیں، یعنی آپ اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کو مشورہ دینے کا کیا فائدہ، آپ نے پہلے بھی میرے مشوروں پہ عمل نہیں کیا تھا. آپ کو یہ جملہ سنا ہے آپ نے؟ یہ جملہ بڑا اس کو سمجھنے کی بات ہے، مطلب جیسے لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو رہے ہیں کہ بھائی تمہیں پہلے بھی مشورہ دیا تھا، مشورہ دینے کا کیا فائدہ، تم نے پہلے بھی عمل نہیں کیا. تو بھائی اس نے مشورہ مانگا تھا، حکم تھوڑی مانگا تھا. مشورہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کو، یعنی اگر مشورے کا مطلب یہ ہے کہ چاہیں تو اس پہ عمل کیجئے، چاہیں تو نہ کیجئے، بہتر لگے تو مشورہ، مطلب مشورے کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ اس میٹر کو دوسرے کی عقل سے بھی دیکھ کے جانوں. یعنی ایک میرا پرابلم ہے، میں نے آپ سے مشورہ لیا تو میں اپنے مسئلے کو آپ کی عقل سے بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی عقل اس مسئلے کو کیسے دیکھ رہی ہے. تو وہ اس وجہ سے آپ سے مشورہ نہیں لیتے، اپنی بات نہیں بتاتے کیونکہ آپ مشورہ نہ ماننے پر ناراض ہوتے ہیں، اور وہ مشورہ نہیں بلکہ حکم دے گا، ریسٹرکشنز لگا دے گا، پابندیاں لگا دے گا، اس لیے یعنی آپ اس طرح کا کام کریں گے تو اس وجہ سے وہ آپ سے اپنا بات اپنی شیئر نہیں کر رہے. پھر ایک اور پوائنٹ جو 12th ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ آپ ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، اس لیے وہ آپ سے مشورہ نہیں لیتے. بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مشورہ جس سے میں لوں گا اس کی نظر میں میری ویلیو اور میری رسپیکٹ اور کم ہو جائے گی، ویسے ہی کم ہے، میں مشورہ لوں گا تو اور نیچے آ جاؤں گا، تو بہتر ہے مشورہ ہی نہ لو. تو یہ بھی ایک پرسیپشن ہے کہ وہ اپنے آپ کو، آپ کی نظر، مطلب ان کا خیال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، لہٰذا وہ آپ سے اپنا پرابلم شیئر نہیں کرتے. اور 13th جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت جلدی اوپینین فارم کر لیتے ہیں، ججمنٹل ہو جاتے ہیں،
بڑی جلدی رائے قائم کر لیتے ہیں، لہٰذا وہ آپ سے اپنا پرابلم شیئر نہیں کرتے۔ تو یہ 13 ریزنز ہیں وہ آپ سے اپنا پرابلم کیوں شیئر نہیں کرتے۔ اب اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے کیس میں 13 میں سے کتنی ہیں، یعنی 5 آؤٹ آف 13 ہیں، 6 آؤٹ آف 13 ہیں، 10 آؤٹ آف 13 ہیں، یا 13 آؤٹ آف 13 ہے آپ کے کیس میں۔ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ کا شریک حیات آپ سے اپنا پرابلم کیوں شیئر نہیں کرتا، اس کی 13 ریزنز میں نے بیان کر دی ہیں۔ 13 جو بہت کامن ریزنز ہیں، بہت موٹی ریزنز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ریزنز ہیں جو مطلب پھر وہ کیس ٹو کیس مطلب الگ ہوں گی، لیکن یہ ابھی تو یہ 13 تو بہت کامن ہے۔